یا احادیث کریمہ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی مرتبوں کو ظاہر کیا گیا ہے، جو بھی صفات بیان کی گئی ہیں، جو بھی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، وہ تمام خوبیاں، وہ تمام صفات، وہ تمام مرتبے آپ ایک طرف رکھیں، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو لفظوں میں حضور کے مرتبے کا اظہار کیا ہے اس کو ایک طرف رکھیں تو وہ تمام صفات ایک طرف نظر آئیں گی، اور اس آیت کریمہ میں حضور کے جس مرتبے کا اظہار ہے وہ ایک طرف نظر آئے گا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہوا کہ صرف اتنی سی بات کہ اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے، صرف اتنی سی بات اور صرف یہ خوبی حضور کی تمام صفات کے مقابلے میں الگ نظر آئے؟ تو محترم بات یہ ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ رحمت بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے سخی ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ وہ سخی اس لیے ہیں کہ اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت عظیم شخصیت کے مالک ہیں، اللہ نے ان کو بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے ہیں، تو میں جواب میں کہوں گا کہ معجزے عطا اسی لیے فرمائے ہیں کہ اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جو صفت لے کے آئیں گے، جس جس خوبی کا بیان کہیں گے، میں اس کے جواب میں یہی عرض کروں گا کہ بھائی یہ خوبی اسی لیے تو ہے کہ اللہ ارشاد فرما چکا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے۔ اور یہ عظیم فضل بھی ایسا عجیب و غریب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس حیثیت سے دیکھیے آپ کو عظمت ہی عظمت نظر آئے گی، آپ کو وہ شخصیت ہر پہلو سے عظیم نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رسول، ایک عظیم رسول ہیں، تو میں کہوں گا کہ وہ عظیم رسول اس لیے ہیں کہ اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ عظیم انسان ہیں، تو میں جواب دوں گا کہ وہ عظیم انسان اس لیے ہیں کہ اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ شوہر ہیں اور ایک عظیم شوہر ہیں، تو میں کہوں گا کہ وہ عظیم شوہر اس لیے ہیں کہ اللہ کا ان پر عظیم فضل ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ عظیم نانا ہیں، تو میں کہوں گا کہ وہ عظیم نانا اس لیے بن گئے کہ اللہ کا ان پر عظیم فضل ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ فاطمہ کے عظیم باپ ہیں، تو عظیم باپ اس لیے ہے کہ اللہ کا ان پر عظیم فضل ہے۔ آپ جو خوبی بیان کریں گے وہ ساری خوبیاں اس ایک آیت کریمہ کی 3 لفظوں میں سمیٹ کر آ جائیں گی کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے۔ اب اس بات کو آگے بڑھائیے، اتنی بات سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ آ گئی نا؟ اب آگے چلیں اس سے۔ جب عظمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر پہلو میں، آپ کی شخصیت کے ہر زاویے میں، آپ کی حیات مبارکہ کے ہر پہلو میں نظر آتی ہے، تو اس تمام پہلوؤں پر گفتگو کا نہ موقع ہے نہ میرے اندر صلاحیت ہے۔ میں صرف 2 چیزیں لیتا ہوں کہ چونکہ آپ رسول ہیں اور آپ انسان بھی ہیں۔ اب چونکہ عظمت آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں ہے، تو آپ ایک عظیم رسول ہیں اور آپ ایک عظیم انسان ہیں۔ آپ رسول ہونے کے اعتبار سے عظیم رسول ہیں اور انسان ہونے کے اعتبار سے بھی عظیم انسان ہیں۔ بس اسی 2 نقطوں پر ان کا تقابل کرتے ہوئے آگے چلیں گے اور میں بات ختم کروں گا کہ وہ عظیم رسول کیسے ہیں اور عظیم انسان کیسے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو لامکان میں اپنا دیدار کرنے کے لیے بلایا۔ وہ چونکہ عظیم رسول ہیں، کوئی رسول وہاں تک نہیں پہنچا۔ جب کوئی رسول اس مقام تک نہیں پہنچا اور جو پہنچا تو وہ عظیم رسول ہی ہو سکتا ہے۔ عظیم رسول اپنے عظیم پروردگار کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر جبریل امین بھی حضور کی ہم سفری کی جرات نہ کر سکے۔
جب عظیم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ وہ اتنا قریب آ گیا، وہ جلوہ اتنا قریب ہو گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ باقی رہ جائے۔ یہ عظیم رسول ہے کہ اپنی عظمت رسالت کی بنیاد پر اس عظیم مقام پر پہنچا کہ جس عظیم مقام پر اس سے پہلے نہ کوئی فرشتہ پہنچا تھا، نہ کوئی رسول پہنچا تھا۔ یہ عظیم رسول اس مقام پر اس لیے پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر عظیم فضل تھا۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ صرف عظیم رسول ہی نہیں، ایک عظیم انسان بھی ہے۔ وہ عظیم رسول جب عظمت رسالت کی حیثیت سے ہوتا ہے تو لامکہ میں پہنچ جاتا ہے، اور وہی عظیم رسول جب ایک دن مکہ کی ایک گلی میں بیٹھا ہوا عظیم انسان کی حیثیت سے تشریف فرما ہے، تو وہی عظیم رسول جو کل رات لامکہ میں اللہ کی بارگاہ میں جلوہ گر تھا، عالم نور کے 70,000 فرشتے اس کے چہرے انور کی ایک جھلک پانے کے لیے بے قرار تھے، وہی عظیم رسول جب مکہ کی ایک گلی میں بیٹھتا ہے تو عظیم انسان کی حیثیت سے بیٹھتا ہے۔ آپ تشریف فرما ہے، مکہ کی ایک دیوانی پاگل عورت آتی ہے اور اس عظیم انسان سے کہتی ہے کہ اے محمد، مجھے گھر جانا ہے، گھر میرا یہاں سے بہت دور ہے، میرا سامان بہت بھاری ہے، اگر تم سے ہو سکے تو میرے سامان کو اٹھا کر میرے گھر تک پہنچا۔ وہ عظیم رسول ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، بلا تشبیہ و تمثیل، اگر ہم میں سے کوئی آدمی 6 مہینے کے لیے امریکہ ہو کر آ جائے یا انگلینڈ میں رہ کے آ جائے تو اس کے دماغ عرش اعظم پر پہنچ جاتے ہیں۔ میں انگلینڈ رہ کر آیا ہوں، میں امریکہ میں 6 مہینے گزار کے آیا ہوں، اگر اس سے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ بھائی ذرا میری اٹیچی اٹھا کر وہاں تک پہنچا دینا، اس کو اپنی توہین سمجھ لے گا۔ اور اٹیچی اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر زیادہ دماغ خراب ہوا تو شاید ایک آدھ ہاتھ رسید کر دے آپ کے، چونکہ وہ عظیم انسان نہیں ہے، وہ صرف انسان ہے۔ انسان کی عظمت امریکہ جانے سے نہیں ہوتی، انسان عظیم انگلینڈ جانے سے نہیں ہوتا، انسان عظیم اپنے کردار و اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ وہ عظیم رسول جو کل رات لامکہ میں تھا، اس کو اس طرح کہیں کہ وہ عظیم رسول کل رات ایسے مقام پر تھا کہ جس مقام سے اونچا مقام ہے ہی نہیں۔ وہ عظیم رسول کل رات ایسی جگہ پر تھا کہ جس جگہ سے بڑی کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ وہ عظیم رسول اس مقام تک پہنچا کہ جس کی عظمت کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ وہ عظیم رسول اتنی اونچائی تک پہنچا کہ اس اونچائی تک اور کوئی نہ پہنچ سکا۔ وہی عظیم رسول جو اس اونچائی تک پہنچ چکا ہے، آج زمین پر بیٹھ کر ایک بڑھیا سے یہ کہتا ہے، اے بڑی بھی، تجھے بہت تکلیف ہوگی، تیرا گھر بہت دور ہے، لاؤ اپنا سامان مجھے دو۔ محمد اپنے کندھوں پر رکھ کر تیرا سامان گھر پہنچا گیا ہے۔ کیوں؟ انسان کو مکے کی گلیوں میں گھماتے پھر رہی ہے، اور وہی عظیم رسول کہ جس کے پیچھے پیچھے اللہ کے فرشتے چلتے ہیں، آج اس دیوانی گڑیا کے پیچھے جا رہا ہے، اس کا سامان گھر تک پہنچا گیا۔ تو وہ عظیم رسول ہے اور عظیم انسان ہے۔ جب بات بڑھیا کی آئی تو ایک بات